ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے۔ اس علاقے کے لوگ اس ولی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے ولی کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ اللہ کے ولی کا بات بات پر مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ اللہ کے ولی کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے عجیب حرکت کی۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہاں کے لوگ مل بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب اس کا کیسے مذاق بنایا جائے اور اس کا مذاق بنایا جائے۔ وہاں کے لوگ جمع ہوئے اور مل بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ایسا کیا منصوبہ بنایا جائے کہ اس کا مذاق بن کے رہ جائے۔ اس کو کس طریقے سے اس علاقے میں مذاق بنائیں۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ وہ منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ولی کو تنگ کرنے کا اور مذاق بنانے کا ایک بڑا منصوبہ تیار کر لیا تھا اور وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک بندہ مردہ ہونے کی ایکٹنگ کرے گا اور اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرے گا۔ وہ مرے ہوئے کی ایکٹنگ کرے گا۔ ہم اس کے اوپر چادر ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا بندہ مر گیا ہے، اور ہم چل کر اس ولی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ بابا جی ہمارا بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ چلیں اور ہمارے بندے کا جنازہ پڑھا دیں۔ جیسے ہی وہ جنازہ پڑھاتے ہوئے آدھا جنازہ پڑھا چکا ہوگا تو تم اٹھ کے بیٹھ جانا۔ جیسے ہی تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے، ہم سب اس ولی کا مذاق بنائیں گے اور بہت ہی مذاق اڑائیں گے۔ وہ ایک آدمی مان گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی تیار کر دیا اور اپنا منصوبہ بھی طے کر لیا۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایک دن طے کر لیا جس دن وہ یہ سب کرنے والے تھے۔ وہ دن آ گیا اور سب لوگ جمع ہوئے اور جس بندے کو انہوں نے بولا تھا کہ وہ مرنے کی ایکٹنگ کرے گا، انہوں نے اسے ایک چارپائی پر ڈال دیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ پھر وہ کچھ لوگ جمع ہو کر اس ولی کے پاس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ولی سے کہا کہ بابا جی ہمارا ایک قریبی بندہ فوت ہو چکا ہے اور برائے مہربانی آپ ہمارے اس بندے کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو ولی نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ انہوں نے بابا جی سے دوبارہ کہا کہ بابا جی ہمارا جنازہ پڑھا دیں۔ بابا جی نے دوبارہ منع کر دیا کہ میں آپ لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے اور واپس سارے لوگ جمع ہو کر ولی کو منانے کے لیے آ گئے اور بولے کہ بابا جی ہمارا جنازہ پڑھا دیں، اور سارے اصرار کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ بابا جی ہمارا جنازہ پڑھا دیں۔ بابا جی نے کہا کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، ان کو بولیں کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھا دے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ بابا جی ہماری بہت بڑی خواہش ہے کہ ہمارا جنازہ صرف آپ ہی پڑھائیں، بڑی اس آس اور امید کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، ہم صرف آپ سے ہی اپنا بندے کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے۔ بہت زیادہ اصرار کرنے اور ضد کرنے پر بابا جی مان گئے اور بولے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بندے کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ پھر بابا جی ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ جنازہ رکھا ہوا تھا، تو سب سے پہلے بابا جی نے اس چارپائی کے 3 چکر لگائے اور آگے کھڑے ہو کر جنازہ شروع کر دیا۔ پیچھے والے لوگ بھی اسی انتظار میں تھے کہ جیسے ہی جنازہ آدھے جنازے میں پہنچیں گے تو ہمارا بندہ اٹھ کھڑا ہوگا اور ہم اس کا مذاق بنائیں گے۔ بابا جی نے اطمینان اور تسلی کے ساتھ سارا جنازہ پڑھا دیا، لیکن وہ بندہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور انتظار میں تھے کہ ابھی ہمارا بندہ اٹھے گا، ابھی ہمارا بندہ اٹھے گا، لیکن اس کا بندہ نہیں اٹھا۔ جب قریب جا کے دیکھا، چادر اٹھائی تو بندہ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! ایک اللہ کے ولی کے ساتھ مذاق کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا لیا۔